گہرے جنگلوں میں گمشدہ کالا پانی گاؤں ایک پرانی لانت کے زیر سایہ تھا۔ ہر سال ناگ پنچمی کے موقع پر گاؤں والے اپنی سب سے خوبصورت اور کانواری لڑکی کو نیل کنٹھ نامی قدیم مندر میں چھوڑ آتے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ رات بھر اس کے ساتھ کیا ہوتا، لیکن صبح جب سورج اپنی پہلی کرنیں بکھیرتا، مندر کے اندر صرف خون سے سنے ہوئے کپڑے اور سانپوں کے پرانے چھل کے باقی رہ جاتے۔ میرا گاؤں کی سب سے حسین اور معصوم لڑکی تھی، جس کا دل ویر نامی ایک غریب مگر نڈر نوجوان کے لیے دھڑکتا تھا۔ دونوں کی محبت گاؤں والوں کو کبھی قبول نہ ہوئی، کیونکہ ویر ہمیشہ گاؤں کی پرانی روایات کے خلاف تھا۔ وہ نیل کنٹھ مندر کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ جس دن میرا کی شادی کا دن آیا، اسی دن گاؤں والوں نے ویر کو زہر دے کر مار ڈالا۔ میرا چیختی چلاتی رہی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ اس رات اسے مندر میں چھوڑ دیا گیا۔ گہری رات میں جب اس نے آنکھوں سے آنسو بہائے، زمین سین الف کاف کالا سانپ نکل آیا، جس کی آنکھیں ویر جیسی تھیں۔ وہ سانپ اس کے قدموں کے قریب آیا اور سرسرانے لگا۔ میرا کا دل خوف اور حیرانی سے لرز گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں والے نیند سے بیدار ہوئے تو پنچایت گھر میں ایک خوفناک منظر تھا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کے منہ سے چھوٹے چھوٹے سانپ نکل رہے تھے۔ کچھ کے جسم پر زخم تھے اور ان زخموں سے بھی سانپ رینگتے نکل رہے تھے۔ پورے گاؤں پر کوئی انجانی نحوست چھا چکی تھی۔ صرف ایک ہی جگہ محفوظ تھی، میرا کا گھر۔ وہاں وہ کالے سانپ کے ساتھ بیٹھی ویر کی لاش کو دیکھ رہی تھی، جو اب سانس لے رہی تھی۔ میرا پر حقیقت کھلی کہ ویر محض ایک عام انسان نہیں تھا۔ وہ دراصل نیل کنٹھ مندر کا پجاری تھا، جو سانپوں کا دیوتا بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے قتل کر کے اس کی روح کو ایک کالے سانپ میں قید کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی محبوبہ میرا کے ذریعے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے سانپ نما انسان بنتے گئے۔ ان کی جلد پر چھل کے ابھرنے لگے، آنکھیں چمکدار اور عمودی ہو گئیں اور زبانیں لمبی اور دو شاخہ ہونے لگیں۔ سب سے پہلے گاؤں کے مکھا، جو میرا کا باپ تھا، ایک عظیم الشان کوبرا میں بدل گیا۔ میرا نے ہمت کر کے نیل کنٹھ مندر کے اندرونی حصے میں قدم رکھا۔ وہاں اسے تہخانے میں جانے کا ایک راستہ ملا۔ نیچے ایک خفیہ تہخانہ تھا، جہاں 500 سال پرانے جال بچھے تھے اور ان جالوں میں زندہ عورتیں قید تھیں۔ کچھ چیخ رہی تھیں، کچھ نیم مردہ حالت میں سانپوں کے انڈے دے رہی تھیں۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جنہیں ہر سال قربانی کے لیے مندر میں چھوڑا جاتا تھا۔ اچانک ویر نے میرا کے سامنے اپنا اصلی روپ ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ وہ دوبارہ جنم لینا چاہتا ہے اور اس کا نیا جسم میرا کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہوگا۔ لیکن میرا نے وہی کیا جو کوئی بھی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا پیٹ چاک کر دیا اور اس ناجائز ناگ بچے کو باہر نکالا، جو آدھا انسان اور آدھا سانپ تھا۔ وہ بچہ اپنی ماں کی روح کو ایک ناگمنی میں قید کر چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر کالا پانی گاؤں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ہر سال ناگ پنچمی پر وہی بچہ، جو اب ایک دیو ناگ بن چکا تھا، کسی نئی دلہن کو اپنے قربانی کے لیے چنتا۔ آج بھی اگر کوئی کالا پانی کے کھنڈرات میں جائے تو اسے درختوں کے بیچ سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، کہیں سے کسی عورت کی سسکیوں کی آواز آتی ہے، اور اگر وہ مندر کے اندر جانے کی کوشش کرے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا۔